نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سورہ صاد آیت نمبر 29۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، کتابٌ، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک، ہم نے نازل کیا ہے اسے آپ کی طرف، مبارکٌ، بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ رمضان المبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ عام مہینوں کی نسبت، عام دنوں کی نسبت اس مہینے کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن مجید پر تدبر و تفکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں رمضان المبارک میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہے یہ سرچشمہ ہدایت ہے، ہدایت اگر چاہیے تو قرآن سے ملے گی، اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ، ذریعہ قرآن ہے۔ لیکن اس میں ہمیں چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، تو ہمیں قرآن مجید کی طرف آنا ہوگا، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا ہوگا، قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہوگا۔ ایک مفکر نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ جتنا اس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے کچھ حق اللہ نے ہم پر مقرر کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھیں، قرآن پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جب اللہ نے اسے نازل فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، اور نہ ہی قیامت تک اس میں زیر زبر کی تبدیلی ہوگی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب میں ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اقرأ القرآن فی شہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو، مکمل کیا کرو، یعنی ہر روز ایک سپارہ پڑھنا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہمارے بوڑھوں کو کبھی توفیق نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ کہ ہم وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کل نوجوان بھی ایسے ہی ہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کریں گے، ہزاروں جو ہے نا وہ منٹ ضائع کریں گے، مگر قرآن کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں آج ہم قرآن مجید سے بہت زیادہ غافل ہو چکے ہیں۔ انگلینڈ میں ایک فیملی نے ایک مولانا صاحب کی گھر میں افطاری رکھی، رمضان کا مہینہ تھا، اور جہاں وہ انہوں نے بٹھایا وہاں ان کے نا کچھ پونڈ پڑے ہوئے تھے۔ بہت نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، عالم دین تھے۔ افطاری کی، کھانا کھایا، واپس چلے گئے۔ گھر والوں نے دیکھا کہ وہاں پونڈ پڑے ہوئے تھے، اب وہ نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مولانا صاحب افطاری بھی ہمارے گھر سے کر کے گئے ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور پیسے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ بالکل سچا واقعہ ہے۔ اب وہ غلط فہمی انہوں نے اپنے دل میں پال لی، اور یہ وقت گزرتا گیا۔ ہر وقت وہ مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے، لیکن کسی کو بتایا نہیں، لیکن دل میں یہ ضرور تھا کہ یہ دیکھو مولانا صاحب چند پاؤنڈ انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے اٹھا لیے یہاں سے۔ اگلا سال رمضان المبارک پھر آیا، انہوں نے پھر ان کی افطاری رکھی، گھر میں آئے اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا مولانا صاحب پچھلے سال جب آپ ہمارے گھر میں آئے تھے تو ہمارے کچھ پاؤنڈ یہاں پڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اوہ ہوئے مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوا، میں نے تو وہ پاؤنڈ نا اڑ رہے تھے، میں نے اٹھا کر قرآن مجید میں رکھ دیے تھے۔ میں نے کہا قرآن کھولیں گے اور اس میں سے وہ اپنے پاؤنڈ پکڑ لیں گے، اور پورا سال تم نے قرآن کھولا ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں۔ مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے رہے، مجھے اس بات کا سب سے زیادہ افسوس ہے کہ تم نے پورے گھر کے اندر کسی نے پورے سال میں قرآن ایک دفعہ بھی نہیں کھولا۔ آج ہماری صورتحال بھی یہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، اس میں بھی ایک لڑکی نے
پیسے قرآن میں رکھ دیے تھے، سارا گھر تلاش کرتے رہے، گھر والے تلاش کرتے رہے، پیسے نہیں ملے۔ بالآخر بچی سے پوچھا گیا پیسے کہاں رکھے؟ اس نے کہا قرآن میں رکھے تھے، مجھے پتا تھا اسے کسی نے نہیں کھولنا۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کو اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ تم اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ قرآن مجید اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اس کا پانچواں حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ آج انجیل کے دنیا میں بہت زیادہ زبانوں کے اندر تراجم موجود ہیں، قرآن کے ترجمے اتنی زبانوں میں موجود نہیں ہیں جتنی انجیل میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، ہم سب کے کرنے کا کام ہے کہ قرآن کا ترجمہ کریں اور ہر زبان میں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید جو ہے اس کو سیکھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہترین انسان، سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، کیا وہ قرآن سکھانے والوں میں سے ہے یا سیکھنے والوں میں سے ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ٹائم دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں حدیث موجود ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم سیکھنے کے لیے سفر کرے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم سے مراد قرآن کا علم ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن سیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ایک پڑھا رہا ہے، دوسرے پڑھ رہے ہیں، ایک سمجھا رہا ہے، دوسرے سمجھ رہے ہیں، ایک سکھا رہا ہے، دوسرے سیکھ رہے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ انہیں سکون عطا کرتا ہے، ان کے گھروں میں سکون، ہر معاملے میں اللہ انہیں سکون عطا فرماتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں احتراماً گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ 4 نعمتیں ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں احتراماً گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا ذکر کہ یہ میرا قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ اور قرآن مجید سیکھنا، سمجھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سیکھنے کے لیے مسجد یا مدرسے کی طرف جانے والے شخص کو حج کا ثواب ملتا ہے، حج کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے، قرآن سیکھے یا قرآن سکھائے، صرف اس لیے مسجد گیا، کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، تو اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ رمضان المبارک میں جمعہ کے علاوہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، 20 منٹ 25 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ آپ اگر روزانہ اس کلاس میں آئیں گے تو 4 دن نکال کر 26 دن یا 25 دن یہ کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص باقاعدگی سے 24-25 دن آئے گا، اسے 24 یا 25 حج کا ثواب ملے گا۔ ہم حج کے لیے آج کل ویسے بھی پابندی ہے، اور چلو ادھر حج کا ثواب حاصل کر لیں، روزانہ عصر کی نماز کے بعد 20-25 منٹ یا آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم کی خاطر سفر کرتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ وہ ہمارا کوئی مہمان آئے نا، یا کوئی تقریب ہو تو ہم اس میں قالین بچھاتے ہیں تاکہ مہمان، معزز مہمان اس کے اوپر سے گزر کر سٹیج پر پہنچیں، اپنی اپنی جگہ پر پہنچیں۔ اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والوں کو یہ عزت عطا کرتا ہے کہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ اور حدیث کا اگلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ آپ قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، پوری مخلوقات کی تعداد کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کتنی مخلوقات ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ آپ قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی کا فرمان سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آسمان کی تمام مخلوقات، سارے کے سارے فرشتے، زمین کی ساری مخلوقات اس آدمی کے لیے اللہ سے بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر جو کروڑوں اربوں کی تعداد کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو قرآن سیکھنے والے کو مل رہا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم فضول اور بے مقصد کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور اگر وقت نہیں ہے تو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھنے سمجھانے کے لیے نہیں ہے۔ حضرات، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں مخلوقات، بلکہ ایک اور حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر حاصل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین، بے شک اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں
اور فرشتے، آسمان و زمین کی ساری مخلوق، حتی النملۃ فی جحرھا وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر، حتیٰ کہ اپنی بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں تک بھلائی کی تعلیم دینے والوں پر رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اندازہ کریں، وہاں مچھلیوں کا ذکر تھا، یہاں چیونٹیوں کا ذکر ہے، چیونٹیاں تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے تعلق بنا لو، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن سے جڑے اسے عزت نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ قرآن کا کام کرتا ہے، اللہ اسے عزتیں عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ اچانک بعض اوقات جو ہے وہ اپنے علاقوں میں جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ میرے جو گورنر ہیں عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ ایک دن اچانک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں مکہ کا گورنر نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، اے نافع، آپ ادھر کیوں پھر رہے ہیں؟ مکہ میں کسی کو قائم کام گورنر بنا کر آئے ہو یا ویسے ہی پھر رہے ہو؟ کہنے لگے، اے عمر فاروق امیر المومنین، میں عبد الرحمن ابن ابزہ کو قائم مقام گورنر بنا کر آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وامن ابن ابزہ، یہ کون ابزہ ہے؟ میں اسے نہیں جانتا، پہلی دفعہ میں نے اس کا نام سنا ہے، کون ہے یہ؟ وہ آگے سے کہتے ہیں، مولاً من موالینا، میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر کہتے ہیں، فاستخلفت علیہم مولاً، اور میرے پیچھے اپنے پیچھے ایک غلام کو گورنر بنائے ہو۔ اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، اور ایک غلام کو تم گورنر بنائے ہو۔ وہ آگے سے پھر ان کی کوالیفیکیشن بتاتے ہیں، اہلیت بتاتے ہیں کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ انہ قاری القرآن و انہ عالم بالفرائض۔ نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں وہ تو قرآن کا قاری ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے، اور علم وراثت کا، قرآن میں جو علم وراثت اللہ نے بیان کیا ہے، پورے مکہ کے اندر علم وراثت کا اتنا بڑا عالم نہیں ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو ہے وہ بارے میں سنا کہ وہ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کا بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علم وراثت کا ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کی بدولت اللہ بہت ساری قوموں کو عزت عطا فرمائے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اسے پستیوں میں گرا دے گا۔ آج قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے، قرآن کا عالم ہونے کی وجہ سے عبد الرحمن ابن ابزہ جو ایک آزاد کردہ غلام ہے، اللہ نے اسے مکے کا قائم مقام گورنر بنا دیا ہے۔ یہ گورنر کیوں بنے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور حکومت آیا تو عبد الرحمن ابن ابزہ کو خراسان کا مکمل گورنر بنایا گیا تھا۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ترمذی میں روایت موجود ہے، وہ وفات پا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا،
اور عام جنازوں کی نسبت آپ نے اس صحابی کا جو جنازہ پڑھایا اس کو خوب لمبا پڑھایا اور رو رو کر دعائیں کی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد رات کا وقت ہو گیا، دفن کرنے کے لیے انہیں لے جایا جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیا لالٹین پکڑ کر اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں خود اترے اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور پھر اس کی قبر پر کھڑے ہو کر پھر رو رو کر اس کے لیے دعائیں کیں. صحابہ حیران کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑی دعائیں کر رہے ہیں، عام جنازے کی نسبت اس کا جنازہ بڑا لمبا آپ نے پڑھایا ہے. تو آپ نے فرمایا رحمک اللہ ان کنتا لأواہا کان طلاعا للقرآن، رحمت کرے اللہ تجھ پر، تو بہت نرم تھا، رونے والا تھا اور قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والا تھا. وہ صحابی کون تھے جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا جنازہ پڑھایا؟ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا صحابی، قرآن کو پڑھنے والا صحابی، قرآن کو سمجھنے والا صحابی تھا. اللہ کے نبی نے عام جنازوں کی نسبت اس کا جنازہ خوب لمبا پڑھایا. آئیے ہم بھی قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے تعلق بنا لیں. اور یہ لبیک میں یہ ممتاز مفتی نے لکھا ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے قرآن ہر وقت میرے پاس ہو، میرے جیب میں قرآن ہو، میرے ٹیبل پر قرآن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میری چارپائی پر قرآن ہو. مگر کیا کروں، قرآن اٹھاتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے میری بیوی آتی ہے اور قرآن مجھ سے چھین کر لے جاتی ہے اور کہتی ہے بے ادبی ہو رہی ہے، پیچھا ہو رہا ہے. آج ہم نے قرآن کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے. قرآن تو ہر وقت جیب میں ہونا چاہیے، قرآن تو ہر وقت ٹیبل پر ہونا چاہیے، قرآن تو ہر وقت چارپائی پر ہونا چاہیے. آپ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، قرآن آپ کے ساتھ ہو. آپ چارپائی پر لیٹنے لگے ہیں، قرآن آپ کے ساتھ ہو. آپ کی جیب میں قرآن ہو. ہر وقت ہر لمحہ قرآن سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن کو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بے ادبی، قرآن کو پیچھا کرنا بے ادبی ہے. سب سے بڑی بے ادبی قرآن کی یہ ہے کہ قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سمجھنا، یہ قرآن اور اس پر غور و فکر نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے جو ہر شخص اس کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. آئیے اس میں تہیہ کریں کہ ہم آج کے بعد قرآن کے ساتھ قرآن کی بے ادبی نہیں کریں گے. قرآن کی بے ادبی یہ ہے کہ ہم نے اس کو اگر نہ پڑھا تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی تو یہ بے ادبی ہے. یہ اس کو پیچھا کرنا ہے. تہیہ کریں، عہد کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے. یہ مہینہ پورا مہینہ، ابھی 2 دن گزرے ہیں، آج تیسرا دن ہے اور ابھی بھی 27 دن آپ کے پاس موجود ہیں. ان 27 دنوں میں پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، کم از کم ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.